اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ موضوع جو مجھے دیا گیا ہے، کس دلیل کی بنا پہ یہ روضات منہدم کیے گئے اور ان کی دلیلوں میں کتنی وسعت پائی جاتی ہے، کتنی قوی دلیلیں ہیں ان کی۔ انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ نہیں اس وقت میں اپنی بات کو تمام کرنا ہے، اس لیے کہ احتجاج کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ واقعی جو انہوں نے کام کیا ہے یہ غلط تھا یا صحیح تھا۔ اگر کہیں ہمارے یہاں روایتوں میں لوگ آ کے آپ کے سامنے دلیلیں پیش کر دیں، احادیث پیش کر دیں کہ من لا یحضر میں دلیل موجود ہے، دیگر کتب اربعہ میں بھی دلیلیں موجود ہیں جہاں پہ کہا یہ گیا ہے کہ قبور کے اوپر کوئی بنا نہیں بنائی جا سکتی، اور کوئی ہمارے سامنے پیش کر دے تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ کہ آپ ہی کی کتاب میں ہے کہ قبروں پہ روزے نہیں بننے چاہیے، آپ ہی کی کتاب میں ہے کہ قبروں پہ تعمیرات نہیں ہو سکتی۔ ہماری کتابوں میں بھی بہت سی جگہ پہ ایسی روایتیں آئی ہیں، لیکن وہ روایتیں کیا ہیں، کیسی ہیں، اسی پہ انشاءاللہ اس مختصر سی تقریر میں روشنی ڈالنی۔ سب سے پہلے ابتدا وہیں سے کرتی ہے کہ آخر دلیلیں کیا ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ خود جو حکومت ہے، حکومت سعودی عرب، یہ حکومت بھی ایک دنیا کی شاذ و نادر حکومت ہے۔ دنیا کی کوئی بھی حکومت جب انقلاب لا کے اپنی حکومت بناتی ہے تو اپنا نام نہیں رکھتی حکومت میں۔ آپ دیکھیں ریپبلک آف انڈیا گاندھی ریپبلک آف انڈیا ہو جائے، یا منڈیلا ساؤتھ افریقہ کا نام اپنے نام پہ رکھ لیتے ریپبلک آف منڈیلا، یا چائنا میں اتنا زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ تو جمہوریت ہے نہیں، وہ لوگ رکھ لیتے چائنا کا نام، لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں رکھا اپنے نام پہ۔ دنیا کی واحد حکومت ہے جنہوں نے پورا ملک کا نام اپنی حکومت اور اپنے خاندان کے نام پہ رکھ لیا ہے۔ تو پہلا شرک تو یہی ہے، اور پہلا شاذ و نادر ہونا بھی یہی ہے کہ جو حکومت اللہ کے نام کی ہونی چاہیے وہ حکومت اپنے نام کی ہے۔ دو تین چیزیں ابتدا میں عرض کر دوں۔ دوسری چیز، یہ صرف اپنے موضوع سے مربوط نہیں بھی اور ہے بھی، ذہنوں میں بات یہ رہے، ابھی بہت سے میسج ایسے چل رہے تھے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا روزے بنانے کا، بہت سے چلے اور لوگوں نے اس کو فارورڈ بھی کیا، لوگوں نے سمجھا کہ ہاں ایسا ہو گیا۔ کیوں چلا، کس نے چلایا؟ اس کے پیچھے پوری سازش ہوتی ہے، ظالم کی ایک سازش ہے کہ ابھی یہ مشہور کر دیا جائے کہ ایران اور سعودی عرب میں ڈیل ہوئی ہے روزے تعمیر ہونے کی، کچھ دنوں کے بعد حکومتی تعلقات اچھے ہو جائیں گے، روزے نہیں بنیں گے، پھر ہم کہیں گے دیکھا ایران نے اپنا کام کر لیا، جناب سیدہ کا کام نہیں کیا۔ یہ ایک میسج چلایا گیا جان بوجھ سے، جبکہ ڈیل ایسی نہیں ہے، ابھی تو ان کی سفارتیں بھی نہیں، ابھی ابتدائی معاہدے ہوئے ہیں، ابتدائی ڈیل ہوئی ہے، ہمارے سفارت خانے کھل جائیں، ہمارے ابتدائی تعلقات ہو جائیں، پھر انشاءاللہ کہ وہ وقت آئے گا کہ ان کو بنانا ہی پڑے گا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کیوں چلائی گئی یہ خبر۔ تیسری چیز، ہمارے ذہنوں میں ایک اور چیز ہے کہ شہزادی کونین کے روزے کو منہدم کیا گیا۔ بقی میں صرف شہزادی کا روزہ تو نہیں ہے، بقی میں تمام قبور ہیں، اور ابھی کوئی مقرر بھی آپ نے عرض کیا کہ بقی کے قبور کون کون سی، ساری قبور مشخص ہے، لیکن اگر شہزادی کونین کی قبر کو آپ معین کرنا چاہیں گے تو بقی میں کوئی خاص پوائنٹ نہیں ہے جہاں پہ معین ہو آپ کی قبر۔ اگر ائمہ بقی کی 4 قبروں کے آگے جو ایک قبر رہتی ہے جس پہ آج کل ایڈیٹنگ کر کے کبوتر بٹھا کے اس کے منہ میں کچھ دانے وغیرہ دے دیے جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں وہ جناب زہرا کی قبر ہے، وہ جناب عباس ابن عبد المطلب کی قبر ہے، اور جو سائیڈ میں قبر ہے 4 قبروں کے ادھر وہ جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے۔ شہزادی کونین کی قبر مخفی ہے، اور انشاءاللہ جب وارث آئے گا تو وہ بتائے گا اصل قبر کہاں ہے۔ تو پہلی بات یہ بھی سمجھ لیجیے، تیسری گفتگو۔ اب میں آ رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ آخر یہ حکومت جب آئی اور انہوں نے
پہلے تو 1220 ہجری میں ایک بار انعدام نہیں ہوا، پہلا انعدام ہوا ہے 1220 ہجری میں، اور بہت سی جگہ 1221 بھی لکھا ہوا ہے۔ 1220 ہجری میں جو منہدم کیا گیا، اس کے بعد عثمانی کوئی بادشاہ تھا، اس نے دوبارہ محمود یا کر کے ایسے کچھ نام تھا، اس نے دوبارہ وہاں پہ تعمیرات کریں، اور 1344 ہجری میں جب عبدالعزیز کی حکومت آئی اور اس نے یہ انہدام تقریباً 60-70 مفتیوں کا فتویٰ لینے کے بعد تمام قبور کو منہدم کر دیا، 60-70 مفتیوں کا فتویٰ۔ آج لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ایسے مفتیوں نے فتویٰ دے دیا، جب قتل امام حسین کا فتویٰ مفتی کی طرف آ سکتا ہے تو پھر قبریں تو قبریں، اور جہاں بھی مفتی حکومت کے در کا غلام ہو جاتا ہے وہاں فتویٰ لینا بڑا آسان ہوتا ہے۔ مفتی کو خود اگر مفتی ہیں یعنی فتویٰ دے رہے ہیں، اللہ کے احکام کو پہنچا رہے تو اس سے مستقل ہونا چاہیے۔ دلیلیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی دلیل ان کی جو بہت سے روایتیں یہ کہتے ہیں کہ معصیت کی جنہوں نے قبور پہ بنا بنائی ہے اور روضات بنائی۔ پہلی روایت حدیث جابر کے عنوان سے، حدیث جابر میں مسلم جلد 2 صفحہ 667، اس میں جابر کی روایت ہے کہ رسول نے تمام قبور کے اوپر تعمیرات سے منع کیا ہے اور کہا ہے قبروں پہ تعمیر نہیں ہونی چاہیے۔ میں صرف ابھی روایت بیان کر رہا ہوں، جرح و تعدیل انشاءاللہ بعد میں کروں گا۔ لیکن خود اس روایت میں جو راوی ہیں ابو زبیر، جو راوی ہیں ابن جریح، تمام اہل سنت کے علماء رجال کہتے ہیں دونوں راوی ضعیف ہیں، یعنی جو بات نقل کر رہا ہے، جس نے بتایا کہ دریا باد میں آج یہ کام ہوا ہے، وہ راوی ہی ضعیف ہے، جھوٹا ہے۔ تو جب راوی ہی جھوٹا ہے تو اس کی روایت بھی مانی ہی نہیں جائے گی۔ دوسری روایت اور دوسری چیز یہ کہ متن بھی اس کا الگ ہے۔ ہمارے یہاں دو بحث ہوتی ہے، ایک سندن ایک متن رجال میں۔ سند تو کمزور ہے، متن بھی ضعیف اس عنوان سے ہے کہ مسلم نے جو متن نقل کی ہے وہ نسائی اور ترمذی سے الگ ہے۔ نسائی اور ترمذی میں اس لیے رسول نے منع کیا ہے کہ اس کو بت بنا لیں گے، اس کا مطلب اگر بت نہ بنایا جائے تو جائز ہے، اور ہمارے یہاں بالکل ہم لوگ مانتے بھی اور ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ 1400 سال سے روزے پہ جا رہے ہیں، آج تک بت نہ بنایا، وہاں بھی جا کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتے ہیں کہ اللہ بس وہی ہے، اس کے سوا کوئی اور پروردگار نہیں۔ دوسری روایت صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 437، اس میں رسول نے یہودیوں اور عیسائیوں پہ لعنت بھیجی کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو مسجد بنا لیا، اس لیے اس پہ لعنت ہو۔ تو اس میں بھی اگر خود روایت کے متن پہ غور کیا جائے، یہودیوں کے بارے میں مشہور یہ ہے اور تمام علماء نے نقل کیا، یہودی مشہور ہی تھے انبیاء کے قتل کرنے میں۔ روایت ہے کہ صبح سے شام تک 70 انبیاء کو قتل کرتے اور بازاروں میں ایسے ٹہلتے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اتنا زیادہ انبیاء۔ جو لوگ انبیاء کو قتل کرنے میں مشہور ہو، انبیاء کے مقبرے کو مسجد کیوں بنائیں گے؟ وہی جو انبیاء کو قتل کرنے میں مشہور ہے پہلے سے، وہ انبیاء کے قبروں کو مسجد کیوں بنائیں گے؟ اس روایت میں بھی وہی ابو جریح ہیں، وہی ابو زبیر ہیں، وہی دونوں پھر اس روایت ابن زبیر پھر اس روایت میں آتے ہیں۔ دوسری چیز، یہودی تو قتل کرنے میں مشہور تھے، عیسائیوں کا صرف ایک نبی جناب عیسیٰ، اور جناب عیسیٰ کی کوئی قبر ہی نہیں ہے کہ جس کو مسجد بنائیں۔ خود متن کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے، سندن تو ابن زبیر اور ابن جریح کے ہونے سے عنوان سے یہ ضعیف ہے، یہ متن بھی یہ ضعیف ہے۔ یہ دو روایتیں۔ تیسری روایت رسول سے روایت نقل کرتے سنن نسائی جلد 1 صفحہ 260 کہ مسجد پہ یا قبروں پہ مسجد بنانے والے اور بنا تعمیرات کرنے والے سب سے بدترین مخلوق ہیں، یہ اس کتاب میں روایت موجود ہے۔ لیکن اسی روایت میں آگے چل کے یہ جملہ بھی آتا ہے کہ بدترین مخلوق اس لیے ہے کہ انہوں نے صاحب قبر کو اللہ بنا لیا اور مشرک ہو گئے۔ ہم نے کب صاحب قبر کو اللہ بنایا ہے؟ ہمارے یہاں تو صاحب قبر تبھی محترم ہوتا ہے جب ابدیت کی معراج پہ پہنچ جائے، جب بندگی کی معراج پہ پہنچ جائے۔ ہم سب کے قبروں پہ جاتے بھی نہیں ہیں، ہم تو بندگی دیکھ کے جاتے ہیں، جس کے اندر جتنی بندگی ہے اتنا زیادہ اس کی قبر پہ جاتا ہے، اور اسی لیے اگر کسی کا سجدہ آخری سجدہ رہا تو ظاہر سب سے زیادہ وہی رہتے ہیں، ہم بندگی دیکھ کے جاتے۔ چوتھی روایت ابن تیمیہ نے نقل کیا ابن عباس کی روایت کہ جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ جناب نوح جناب آدم کے زمانے میں 100 معاہد تھے،
نتیجہ یہ ہوا کہ قبروں کی تعظیم کرتے کرتے دھیرے دھیرے انہوں نے بدھ بنائے، اور بدھ بناتے بناتے دھیرے دھیرے مشرک ہو گئے۔ جب بدھ بنا لیا مشرک ہو گئے۔ تو اس سے اچھا پہلے ہی مرحلے پہ روک دو، تعظیم ہی نہ ہوگی تو لوگ مشرک بھی نہ ہوں گے۔ اگر تعظیم ہی نہ ہوگی تو لوگ مشرک بھی نہ ہوں گے، پہلے ہی مرحلے پر روک دیا جائے۔ ان سے صرف ایک انہی کی دلیل کے عنوان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہی طے ہو جائے کہ پہلے ہی مرحلے پر روک دو تعظیم کے مرحلے پہ تاکہ لوگ پرستش نہ کریں، تو پھر حجر اسود کا بوسہ کرنے سے بھی روک دیا جائے۔ اور یہ آج امت چوم رہی ہے، کل آگے کہے کہ نہیں اللہ اسی میں چھپا ہوا ہے، اور وہ تو پتھر بھی ہے باقاعدہ، اور پتھروں کی پوجا زیادہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر یہی ہے تو خود کعبے کی بھی تعظیم نہیں ہونی چاہیے۔ کتنے جاہل ایسے سمجھ کے جاتے ہوں گے، جو ہم سے کہتے بہت سے آپ کے جاہل جاتے ہیں اور وہاں پہ سجدہ کر لیتے امام حسین کا، تو کعبے میں بھی کتنے جاہل جاتے ہوں گے جو سمجھتے ہوں گے بس اللہ اسی مکان میں بیٹھا ہے، بس اللہ یہیں اندر ہے، بس اللہ اسی جگہ پہ ہے۔ تو اگر یہ بات آگے تک بڑھ رہی ہے تو پہلے ہی کعبے کو بھی ختم کر دو، حجر اسود کو بھی ختم کر دو۔ اگر یہی بات ہے تو جس شاعر الہی کا پروردگار نے احترام کرنے کو کہا ہے کہ شاعر الہی کا احترام کیا جائے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو آیت برابر ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو بہت سی دلیلیں آپ کے اوپر بھی آئے گی۔ اچھا خاصا پہاڑ کا صفا مروہ، اچھا خاصا پہاڑ کا، کتنا اچھا لگتا ہم لوگ پہاڑ پہ چلتے، ایک پہاڑ سے اترے دوسرے پہ گئے، دوسرے سے اترے اس پہ آئے۔ پرانی سنت اور وہی پرانا ٹریڈیشنل ٹائپ کا رہتا، ہمیں اچھا لگتا۔ کیا ضرورت تھی اس میں ہال بنانے کی؟ کیا ضرورت تھی اسے مسطح کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی اسے برابر کر دینے کی، اس پہ چھت ڈال دینے کی؟ وہ یہی پلٹ کے کہیں گے زائرین کی سہولت کے لیے ہے، زائرین آئے تو دھوپ میں نہ بیٹھیں، زائرین آئے تو پریشان نہ ہو، سہولت کے لیے تم عمارت بناؤ تو اچھا ہے۔ جہاں پہ 25 لاکھ پہنچے وہاں سہولت کے لیے بنا لو تو اچھا ہے، اور جہاں 2.5 کروڑ جائے وہاں سہولت کے لیے کچھ نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر تمہاری ہی دلیل ہے، کیوں بنایا کہ سہولت کے لیے بنایا؟ اچھا خانہ خدا کے قریب مرتفع مکانات بنانا منع کیا گیا ہے، خانہ خدا سے اونچے مکانات نہ بنے۔ آج آپ دیکھیں کلاک ٹاور کو دیکھ لیں، اس جیسی جتنی بلڈنگیں ہیں سب خانہ خدا سے اونچی، کیوں؟ کہ چونکہ جو زائرین آتے ہیں ان کی آسانی کا خیال کیا جا رہا ہے، آپ کریں تو اچھا ہے، زائرین کی آسانی کے لیے آپ کریں تو اچھا ہے، ہم کریں تو برا ہے۔ جتنی بھی دلیلیں دیتے ہیں، جتنی بھی روایتیں یا تو متناً ضعیف ہیں یا تو سنداً ضعیف ہیں یہ روایتیں۔ اب آتے ہیں ہمارے یہاں کیا دلیلیں دی جاتی ہیں اور ہم کیوں اس کا احترام کرتے ہیں۔ پہلی دلیل وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے، قلوب کے متقی بننے کا سبب یہی چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ احترام کس عنوان سے ہوتا ہے؟ قبروں کا احترام کس عنوان سے کیا جاتا ہے؟ کہ قبروں کا احترام یہ ہے کہ اس کی نشانی کو باقی رکھا جائے، قبروں کا احترام یہ ہے کہ اسے ایسا بنایا جائے کہ کبھی مٹ نہ جائے، قبروں کا احترام یہ ہے کہ لوگ یہاں تک آئیں۔ ہم نے جو کام کیا ہے قبروں کے احترام کے عنوان سے کیا ہے، اور ہم نے بدعتیں نہیں کی ہیں۔ آپ ہی کی کتابوں میں یہ ہے کہ یہ عمارتیں آج سے نہیں بن رہی، یہ ہمیشہ سے بنتی چلی آ رہی، زمانے رسالہ سے لے کے آج تک عمارتیں بنی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ زمانے رسالت سے لے کے آج تک عمارتیں بنی ہیں۔ وفاء الوفا سمہودی بڑے راوی ہیں، وفاء الوفا سمہودی نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ جلد 3 صفحہ 87 کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد کو دفن کیا گیا، جہاں آج جنت البقیع میں جگہ جگہ پہ مکان لوگوں نے بنائے تھے، خانہ جناب عقیل، خانہ جناب عبداللہ، خانہ جناب فاطمہ بنت اسد یہ مشہور تھے۔ جب جناب فاطمہ بنت اسد کو دفن کیا گیا وہاں پہ مسجد تھی، لوگوں نے چاہا مسجد ہٹا کر، رسول نے کہا مسجد نہیں ہٹانا، اس بنا کو ویسے ہی رہنے دو۔ اگر یہ آگے چل کے بدعت میں تبدیل ہو رہی تھی تو چاہیے تھا کہ رسول پہلے اس بنا کو ہٹا دیتے، چاہیے تھا کہ رسول اس بنا کو ہٹا دیتے۔ صلح
معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، معصوم کا عمل حجت۔ معصوم کے سامنے کوئی فعل انجام دیا جائے اور معصوم نہ ٹوکے، یہ بھی حجت ہوا کرتا ہے۔ اور اسی لیے جناب ابو طالب کے ایمان کے سلسلے میں ہمارے یہاں دلیلوں میں معصومین نے ایک دلیل یہ بھی دی کہ اگر فاطمہ بنت اسد مسلمان تھی، جناب ابو طالب مسلمان نہیں تھے، رسول خاموش کیوں رہے؟ رسول کو ٹوکنا چاہیے، رسول کو روکنا چاہیے۔ آپ مسلمان کہاں غیر مسلمان کے عقد میں ہیں؟ آپ فوراً طلاق لے لیجئے، فوراً جدا ہو جائیے۔ یہ تقریر معصوم، رسول کے سامنے قبر پہ بنا بنی، رسول نے نہیں ٹوکا۔ تیسری سمہودی میں پھر جلد 2 صفحہ 111، الاستیاب جلد 4 صفحہ 416، اس میں کہا کہ رسول کی وفات کے بعد ام المومنین عائشہ نے خلیفہ دوم سے کہا کہ یہ رسول کے روضے کے ارد گرد دیوار کھڑی کر دو، میرا کمرہ الگ ہو جائے، یہ ایک معلوم دے کہ یہاں سے روضہ ہے، یہاں سے میرا حجرہ ہے۔ ام المومنین نے وہاں پہ حجرہ بنایا۔ اب مجھے نہیں سمجھ میں آتا یہ کون سے فرقے کے ہیں، کس کی بات ماننے والے ہیں؟ نہ ہمارے والوں کی مانتے ہیں، نہ اپنے والوں کی مانتے ہیں۔ ابتدا میں سارے مسلمانوں کو آگے کہنا چاہیے ام المومنین کیا کر رہی ہیں آپ؟ یہ تو بدعت ہے، یہ تو شرک ہے، قبروں پہ بنا نہیں بنانی چاہیے۔ یہاں تک کہ اس کے بعد اسی قبر پہ حجرہ بھی بنا، حجرے پہ گنبد بھی آیا۔ ولید نے حجرہ بنوایا، متوکل، معتصم، منصور دوانی کی، ایبک، عثمانی خلفاء نے تعمیرات میں اور اضافہ کیا اور رسول کا شاندار روضہ بناتے چلے گئے۔ کسی دور میں کسی نے نہیں روکا یہ کیوں شرک کیا جا رہا ہے، یہ کیوں بدعت کا کام کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ابتدا سے ہوتا چلا آیا۔ قبور صحابہ پہ بھی عمارت تھی، صرف رسول پہ نہیں۔ زبیر ابن عوام کی ماں کی قبر پہ تعمیرات ہوئی، کسی نے نہیں روکا، سیانت الاثار حوالہ۔ دار عقیل میں بنی ہاشم کی قبور پہ تعمیرات ہوئی، جنت البقیع میں، کسی نے نہیں روکا۔ طبقات ابن سعد جلد 4 صفحہ 53۔ جناب ام سلمہ، جناب ام حبیبہ، جناب عبداللہ، جناب ابراہیم ابن رسول اللہ، ان کے روضے پہ تعمیرات ہوئی، کسی نے نہیں روکا۔ نور الابصار شبلنجی۔ ابو حنیفہ، مالک ابن انس، ابن ادریس شافعی، احمد ابن حنبل، 4 فرقے ہیں، چاروں اماموں کی قبروں پہ، یعنی ان کے جو 4 امام ہیں 4 فرقوں کے، سب کی قبروں پہ تعمیرات ہوئی، گنبد بنائے گئے، کبھی بدعت نہ ہوا۔ سب کی تعمیرات ہوئی، سب کی قبروں پہ تعمیرات کری دی گئی۔ طلحہ زبیر بصرہ میں، سلمان فارسی مدائن میں، اویس قرنی شام میں، سعد ابن عبادہ معاذ ابن جبل مدینہ کے قریب، محمد ابن ابی بکر مصر میں، ہر جگہ تعمیرات ہوئی۔ یعنی نہ تو قریے کے اعتبار سے تعمیرات میں فرق، نہ تو سن کے اعتبار سے تعمیرات میں فرق، نہ تو رسالت اور صحابیت کے عنوان سے تعمیرات میں فرق، ہر عنوان سے تعمیرات ہو رہی ہے۔ یہ فرقہ کہاں سے آ رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ شام میں تعمیرات، بھائی کسی ایک جگہ سے یہ فتنہ اٹھا ہوتا تو سمجھ میں آتا۔ شام میں تعمیرات، بصرے میں تعمیرات، مدائن میں تعمیرات، ہر جگہ گنبد بن رہا ہے، ہر جگہ کے لوگ ایک ساتھ مشرک ہو گئے۔ کوئی واٹس ایپ پہ گروپ تو نہیں تھا کہ سب نے کہا چلو آج سے تعمیرات کرائیں، ہر جگہ بنا لیا جائے۔ اطلاعات بھی اتنی جلدی نہیں پہنچتی تھی۔ یہ اس لیے ہو رہا، سب جانتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کے آثار کو بچایا جاتا ہے، مٹایا نہیں جاتا۔ اپنے بزرگوں کے آثار کو بچایا جاتا ہے، مٹایا نہیں جاتا۔ اس کے علاوہ یہ اتنا رائج ہو گیا کہ جب متوکل نے امام حسین کے حرم کو پامال کیا ہے تو کتنے شعراء تھے جنہوں نے حجو متوکل میں اشعار کہے ہیں۔ اس کا مطلب جو کام کرے اس کے خلاف اشعار کہے جاتے ہیں، جو ایسا کام کرے اس کے خلاف شعراء کو ایکشن لینا چاہیے، خطباء کو ایکشن لینا چاہیے۔ اور اللہ کا شکر ہے ہم اس قوم میں سے ہیں جو ایکشن لے رہے ہیں۔ جیسا کہ مولانا نے ارشاد فرمایا، بزرگ ہیں اور محقق بھی ہیں کہ ہمیں کم سے کم یہ اطمینان ہے، ہم اپنی اگلی نسل کے حوالے یہ بات کر کے جا رہے ہیں، صدیاں بھی گزر جائیں لیکن اپنے حق سے قدم پیچھے نہیں پھینکنا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ بس جلدی ایک 2 باتیں اور عرض کرنا ہے۔ یہ تو بستی کے عنوان سے ہو گئی، شہروں کے عنوان سے ہو گئی۔ فرق اسلامی میں بھی ابن حجر حیتمی نے کہا ہے کہ یہ سیرہ مسلمان ہے قبروں پہ بنانا، سیرہ مسلمان ہے بزرگان کی قبروں پہ تعمیرات بنانا۔ فقہاء اہل سنت میں بھی ابو حنیفہ کے یہاں مکروہ ہے، لیکن انہوں نے بھی لکھا ہے اگر ویران ہو جانے کا ڈر ہے تو حفاظت کے عنوان سے بنایا جا سکتا ہے۔ مالکی کے یہاں بھی مکروہ ہے لیکن
اس میں بھی بہت سے علماء نے میرے پاس فہرست سے بیان نہیں کر سکتا جائز کہا ہے. احمد ابن حنبل جو ان کے اصل آئیڈیالوجی ان کی وہیں سے ہے, انہوں نے بھی مکروہ کہا ہے, انہوں نے بھی ناجائز نہیں کہا. لیکن جتنے بھی مکروہات آ رہے اس میں آپ دیکھیں گے روایتوں میں آیا ہے کہ موقوفہ جگہ پہ مکروہ, موقوفہ جگہ پہ ہمارے یہاں تو حرام ہو جائے گا, اس لیے کہ اگر وقف جگہ ہے اس پہ ہم جا کے کسی کو خود سے دفن کرنا چاہیں تو جائز بھی نہیں رہے گا. امامیہ میں ہمارے یہاں مکروہی نہیں ہے بلکہ ہمارے یہاں مستحب ہے. مستحب ہے کہ ہر وہ جگہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے اس شاعر الہی کا احترام کرو. اسی لیے ہمارے یہاں ہر قبروں کا احترام نہیں ہوتا, جہاں دیکھ کے اللہ یاد آئے اس قبر کا احترام ہوتا ہے اور اس قبر کے قریب ہم لوگ جاتے بھی ہیں. پروردگار نے قرآن کریم میں بھی کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ الی آخری. جب یہ آیت نازل ہوئی, آیت سورہ نور کی آیت نمبر 36, کہ اللہ نے وہ پہلے مصباح اور مشکات کی گفتگو تھی, اس چراغ کو کہاں رکھا ہے جس میں نور ہے؟ اللہ نے ان گھروں میں رکھا ہے جس کے بارے میں کہا اس گھر کی دیواروں کو بلند کیا جائے, اس گھر کے تذکرے کو بلند کیا جائے. لوگوں نے سوال کیا, ایک شخص کھڑا ہوا, یا رسول اللہ یہ گھر کون سے ہیں جن کی دیواروں کو بلند کرنے کا حکم ہو رہا ہے, جن کے تذکرے کو بلند کرنے کا حکم ہو رہا ہے؟ رسول نے کہا وہ انبیاء کے گھر ہیں. کہا اچھا انبیاء کے, وہ تو بیٹھ گیا. خلیفہ اول کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ کہ یہ والا گھر بھی ہے جو سارے دروازے بند ہو گئے, یہ کھلا ہوا یہ بھی ہے کیا اس میں؟ رسول نے کہا نعم من افاضلہا, یہی گھر تو سب سے افضل گھر ہے جس پہ دیواریں کھڑی کی جائیں, جس کا احترام کیا جائے. یہی گھر سب سے افضل ہے. کوئی حدیث کوئی روایت اگر ایک آیت آ جائے تو اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اسی لیے ہم خانہ علی و فاطمہ اور جو بھی ان سے منسوب ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں. اور دوسری آیت, اور بالکل اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں, آخری آیت سورہ کہف کی آیت نمبر 21 ہے, جس عنوان سے ہم لوگ ایسی قبروں پہ تعمیرات بناتے ہیں, روزے بناتے ہیں اور جن کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. سورہ کہف آیت نمبر 21, جہاں پہ ساری داستان کہف ہو گئی. اصحاب کہف 300 سال سو چکے, نکل کے ایک صاحب گئے بازار میں, وہاں ان کو پتہ ہی نہیں تھا 300 سال سو چکے. سکہ پیش کیا, پکڑ گئے, کہاں خزانہ ملا. انہوں نے ساری داستان بتائی, پلٹ کے آئے. اب اس بستی میں کچھ مشرک تھے, کچھ مومن تھے, سب آئے اس غار پہ. انہوں نے دیکھا اصحاب کہف سب جاگ رہے. انہوں نے دعا کیا اصحاب کہف نے, اللہ ہمیں پھر سلا دے. پھر سب سو گئے. انہوں نے, باقی جو مشرکین اور مومنین آئے تھے بستی کے, انہوں نے سمجھا شاید مر گئے. اب کیا کریں, اتنی بڑی نشانی, 300 سال سے ویسے ہی جوان ہیں, کریں کیا؟ تو جو مشرکین تھے, جو مسلمان نہیں تو انہوں نے کہا یہاں پہ ایک بنیاد بنا دی جائے. لیکن جن کا امر غالب آ گیا, جو مسلمان تھے, انہوں نے کہا بنیاد نہیں بلکہ اس جگہ کو ہم مسجد بنائیں گے. عبادت اللہ کی ہوگی, وسیلہ ان کا ہوگا. عبادت اللہ کی ہوگی, یاد ان کی ہوگی. ہم اسی آیت اور انہی دلیلوں کے عنوان سے ان مزارات کو بناتے ہیں. اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے, پروردگار وہ وقت جلد آئے جب حقیقی وارث خون زہرا, وارث خون حسینی کا قیام ہو, تعمیر ہو اور ہم جنت البقیع میں جماعت سے نماز ادا کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.